यीशु मसीह के नहायत बबरकत नाम में पास्टर आइजक सोलोमन की तरफ से आप सबों की सलामती हो। ये आखिरी हफ्ता है जिसे हम पैशन वीक कहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का लास्ट वीक है। और इस आखिरी हफ्ता में खुदावंद ने अहम तरीन बातें अपने शागिर्दों से कहीं और उनमें से एक बात आज हम स्टडी करेंगे। मुकद्दस लूका के इंजील 22वां बाब 21 से 30 आयत, इसमें जो मेन मैसेज है वो है 28वीं आयत, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और इस सारे पैसेज में जो एक मैसेज हमें मिलता है वो ये है, जब हम हर किस्म के हालात के बावजूद, परेशानियों, मुश्किलात, आजमाइशों, बीमारियों, कमज़ोरियों के बावजूद खुदावंद की इबादत करते हैं तो हमारा अजर बहुत बड़ा है। आमीन। क्या इसमें मैसेज है कि जब हम हर किस्म के मनफी हालात, परेशानी और कमज़ोरियों में भी बीमारी है, इसके बावजूद जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं और खिदमत करते हैं तो हमारा अजर क्या है? बड़ा है। अब हम 21वीं आयत से देखेंगे, मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। ये एक बड़ी ज्यूस टर्म है जो खुदावंद यीशु ने कही, और दो जो लफ्ज खुदावंद ने इस आयत में बोले, हाथ और मेज, पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। ये किसकी मेज थी? ये लास्ट सपर है जिसमें ये वाक्या हो रहा है। आखिरी फसा यहूदी खा रहे थे और क्रिश्चियन वर्ड के लिए ये लास्ट सपर है। तो ये जो दो टर्म्स हैं, हाथ और मेरी मेज पर, इसका मतलब है कि ये शख्स मेरा दोस्त, यानी ज्यूस ट्रेडिशन के मुताबिक, और इसलिए हमारे कल्चर में भी हम हाथ मिलाते हैं। सिमिलरली ज्यूस कल्चर में भी हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने का मतलब है फ्रेंडशिप, दोस्ती। बाइबल में कई रेफरेंस आपको मिलेंगे खुदावंद के हाथ के तौल्लुक से। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि वो हमें बचा ना सके। जब ईस्टर्न लैंग्वेज में हाथ का वर्ड आता है, दिस मीन्स फ्रेंडशिप, दोस्ती का हाथ, और मेज का मतलब है फ्रेंडशिप। वो मेरी मेज पर खाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाने वाले के तौल्लुक से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, वो मेरे दोस्तों में से एक है, वो मेरे साथियों में से एक है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? सो व्हाट क्राइस्ट इज सेइंग इज, वो शख्स जो मेरा दोस्त था, जिस पे मैं ट्रस्ट करता था और जो मेरी मेज पे खाता था, जिसका मैं होस्ट था, आज मेरा एनिमी है। और उसको इस बात का अफसोस है कि मेरा दुश्मन वो नहीं जो बाहर से था, मेरा दुश्मन वो है जो मेरे साथ है। और यूहन्ना 13 बाब और 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता जिनको मैंने चुना, उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, जो मुझसे बरकत लेता रहा, जो मेरे साथ था, जिसने मुझसे कुव्वत ली, जो मेरे नाम से मोजज़ात करता रहा, जो मेरी रोटी खाता था, जो मेरा दोस्त था, जो मेरा कंपेनियन था, जो मेरी टीम में था, जो मेरे ग्रुप में था, उसने मुझ पे लात उठाई, उसी ने मुझे धोखा दिया। मुझे इस बात का अफसोस है कि बाहर से किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, अंदर से मेरे एक दोस्त ने, जिसका हाथ मेरे साथ था और जो मेरे टेबल पे खाता था, मुझे धोखा दिया। इसलिए ये दुख मेरे लिए और ज्यादा पेनफुल है कि वो मेरा दोस्त है। और आज भी शैतान की वही स्ट्रेटजी है जो उस दौर में थी कि वो उन लोगों को मसीह के अगेंस्ट करना चाहता है जो मसीह के साथ चलते हैं। लूका 22 बाब की 22वीं और 23वीं आयत बड़ी स्ट्रेंज आयत है। 3.5 और तकरीबन 3 सालों से ये 12 लोग इकट्ठे हैं एक ग्रुप की शक्ल में। कई दफा 3 साल, कई दफा 6 साल, कई दफा 10 साल, कई दफा 20 साल लगते हैं एक दूसरे को जानने के लिए कि वो कौन है। और वो आपस में पूछने लगे कि खुदावंद ने किसके तौल्लुक से कहा है, हम में से कौन है जो उसको धोखा देगा। वो एक दूसरे से ये नहीं पूछ रहे कि क्या तू मसीह को धोखा देगा, पीटर क्या तू धोखा देगा, जॉन क्या तू मसीह को धोखा देगा। वो सब ये पूछ रहे हैं हम में से कौन। यानी वो अपने अंदर इस कदर डिस्टर्ब हैं कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम खुदावंद के साथ हैं या उसको धोखा देंगे। क्या मैं पकड़वाने वाला हूं? क्या मेरी जिंदगी में तो कोई कमी नहीं है? क्या लालच मेरी जिंदगी में तो नहीं है? हम में से कौन है जो ये काम करेगा? सो खुदावंद बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बड़ी प्रोफेटिक बात की है, तुम में से आज एक मुझे पकड़वाएगा। बड़ी पेनफुल बात की है। और उनका पहला रिएक्शन क्या है? वो आखिरी टेबल पर बैठे हैं और लास्ट सपर में शरीक हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम में से कौन है। अभी वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे के रवैये को,
ایک دوسرے کے پلانز کو، ایک دوسرے کے کریکٹر کو، نیچر کو، ایٹیچیوڈ کو گہرے طور پر نہیں جانتے ہیں، اور انہیں پوچھنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں کون ہے۔ لیکن اچانک یہ سیریس گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور بات پہ ڈسکشن کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اس ٹاپک کو چھوڑ دیا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم میں سے کون غلط ہے، ہم میں سے دھوکہ دینے والا کون ہے، ہم میں سے کس کی زندگی ٹھیک نہیں ہے، اور اصل میں جس نے خداوند کو پکڑوایا اس کی پرابلم کیا تھی۔ وہ مسیح کا شاگرد تو بنا تھا، اس کی نیچر چینج نہیں ہوئی تھی، بیکاز اٹس ٹیک ٹائم۔ تو بجائے اس کے کہ وہ مسیح کے دکھوں پہ غور کرتے، اب ان میں ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ کیا ڈسکشن ہے؟ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے آپس میں ہم میں سے بڑا کون ہے۔ کیوں یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ وہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ مے بی کرائسٹ جو ہے اب وہ کسی وجہ سے پکڑوایا جائے گا۔ تو کیونکہ اس نے کہا دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، تو اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر خداوند پکڑوایا جائے گا تو ہم میں سے کسی نہ کسی کو لیڈر ہونا چاہیے۔ ان کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ مسیح پکڑوایا جائے گا، ان کا کنسرن یہ ہے کہ ہم میں سے لیڈر کون بنے گا۔ تو انہوں نے کیا کویسچن کیا آپس میں؟ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، انہوں نے آپس میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے خیال میں ہم 12 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے سب سے سینئر کون ہے، ایج میں، وزڈم میں کون ہے، بلکہ انہوں نے کیا سوال کیا کہ لوگ ہم میں سے کس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جب مسیح پکڑوایا جائے گا ہمارے درمیان لیڈر نہیں ہوگا، ہم اس کو لیڈر بنا دیں گے۔ فیصلہ کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں پہ۔ فیصلہ کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس کو ہم میں سے سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ کیا لوگ پیٹر کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ جان کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے؟ فیصلہ کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں پہ۔ اپنے بڑا ہونے کا یا اپنے چھوٹے ہونے کا، لیڈر ہونے کا یا لیڈر نہ بننے کا، کچھ کرنے کا یا نہ کرنے کا ڈیسیژن کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں پہ۔ یہ پرابلم شاگردوں کی تھی اور یہ بھی پرابلم آج چرچ میں ہے۔ ہم اپنے اسپرچول ڈیسیژنز لوگوں پہ چھوڑتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس وقت میٹنگ پہ آنا چاہتے ہیں، میٹنگ کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں، سیمینار ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں، میٹنگ لمبی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں۔ شاگرد اپنی لیڈرشپ ابیلٹی کے لیے کس سے رائے لینا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے۔ جب آپ لوگوں سے رائے لیتے ہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں رائے مشورہ لینا ہے تو خداوند سے لیں، خداوند میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انہوں نے خداوند سے نہیں پوچھا خداوند تیرے خیال میں ہم میں سے سب سے بڑا کون سا ہے، کون ہے۔ انہوں نے کس سے پوچھا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں کیسے گیت گاتا ہوں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں کیسی ورشپ کرتا ہوں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں کیسے میسج دیتا ہوں۔ اپنی روحانی زندگی کو لوگوں کے کہنے یا نہ کہنے پہ میئر نہ کریں۔ اگر میں کلام کے مطابق ہوں، فائن، لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہنے دو، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگوں نے تو مسیح کو پکڑوا دیا۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ان کا مالک ان کے درمیان ہے، ان کا بادشاہ ان کے درمیان ہے، ان کا مسیح ان کے درمیان ہے اور اس کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کویسچن کر رہے ہیں ہم میں سے لوگ کس کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی وہ امپورٹنس کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ تمہارا لیڈر تمہارے درمیان ہے، تمہارا کنگ تمہارے درمیان ہے، تمہارا سیویئر، تمہارا ریڈیمر تمہارے درمیان ہے، وہی تم میں سب سے بڑا، وہی تمہارا لیڈر ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے آپس میں بحث کرنے کی کہ ہم میں سے لوگ کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو اچھا کہیں گے، کچھ ہمیشہ آپ کو برا کہیں گے، کچھ ہمیشہ آپ کی تعریف کریں گے، کچھ ہمیشہ آپ پر تنقید کریں گے، کچھ ہمیشہ آپ کے میسج کو اچھا کہیں گے، کچھ برا کہیں گے۔ لوگوں کے اوپینین پہ نہیں جانا۔ کس سے اوپینین لینا ہے؟ خداوند سے اوپینین لینا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ اور خداوند نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، سو اس نے ان کو جواب دیا۔ سو اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، جو سردار ہے وہ خدمت کرنے کی والے کی مانند بنے۔
خداوند نے کہا دنیا میں جو ان کے لیڈرز ہیں، کنگز ہیں، وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں۔ دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ دنیا کی پاور یا ایبلٹی یہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں پہ کیا کرتے ہیں؟ حکومت چلاتے ہیں اور ان پر اختیار رکھتے ہیں اور خداوند نعمت کہلاتے ہیں، بینیفیشری۔ خداوند نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو بھی فائدہ پہنچنا ہے وہ ان کو پہنچے گا، جو بھی بینیفٹ ہے ان لوگوں سے، وہ جس بھی پوزیشن پہ ہیں ان کو ملے گا۔ اس آخری ٹیچنگ میں، یہ آلموسٹ آخری ٹیچنگ ہے، اس سے پہلے کہ خداوند پکڑوائے جائیں، یہ آخری کلاس ہے، یہ ان کی بائبل گریجویشن کلاس ہے اس کے شاگردوں کی، اور خداوند ان سے یہ کہتے ہیں تمہارا بڑا پن، اتھارٹی ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو دنیا میں اختیار رکھتے ہیں، دنیا جیسا تمہارا سٹینڈرڈ نہ ہو جو دنیا میں اختیار رکھتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 23 باب کی 7 سے 12 آیت میں لکھا ہے، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہاں پر کرائسٹ دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، دنیا کی بادشاہت اور خدا کی بادشاہت۔ اینڈ کرائسٹ از سیئنگ کہ اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ دنیا کس کو بڑا کہتی ہے، تم میں سے کس کو بڑا سمجھتی ہے، تو میری نگاہ میں جس کو دنیا بڑا کہتی ہے، میری نگاہ میں خداوند کہتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ اگر تم میری کنگڈم میں بڑی پوزیشن لینا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری کنگڈم میں تمہارے پاس بڑی پاور اور اتھارٹی اور پوزیشن ہو، تو کیسے ملے گی؟ جو تم میں سے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کرے گا۔ آمین۔ اور چھوٹا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سرو کرنا، خدمت کرنا، اپنے آپ کو حلیم بنانا۔ مبارک ہے وہ جو دل کے حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ بہت کم لوگوں کو آپ یہ پریئر کرتے دیکھیں گے، خداوند مجھے حلیم بنا۔ موسٹلی ہم یہ پریئر کرتے ہیں، خداوند مجھے اور پاور دے، میری خدمت کو اور بڑھا دے، مجھے زور دے، مجھے اور یہ کر دے۔ ہم اپنے آپ کو بڑے سے بڑا، مجھے بہت بڑا خادم بنا دے، مجھے یہ کر دے، لیکن ہم یہ دعا کم کرتے، خداوند مجھے اور زیادہ حلیم بنا دے۔ آج اس لیے چرچ میں اس قدر پاور نہیں جو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ چھوٹا بنانا چاہتا ہے۔ لوکا 22 باب 27 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا۔ So now Christ is saying تم لوگوں سے کیوں اپنا ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہو؟ لوگ کس کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑا کون ہے۔ خدمت کرنے والا بڑا ہے میری کنگڈم میں۔ میرا کام کرنے والا حلیم کیا ہے؟ بڑا ہے۔ بڑا کون ہے؟ جو کام کرواتا نہیں بلکہ کام کرتا ہے۔ چرچ میں خدا کی کنگڈم میں بڑا وہ نہیں جس کے پاس بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں۔ خدا نے کبھی اپنے لوگوں سے نہیں کہا کہ تم کنگز ہو، بلکہ بائبل کہتے ہیں میں نے تمہیں کنگڈم دی ہے اور تم پریسٹ ہو۔ تم کس کی مانند ہو؟ کاہنوں کی۔ کاہن کیا کرتے ہیں؟ سرو کرتے تھے، خدمت کرتے ہیں۔ مقدس لوکا 22 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اور اس بادشاہی کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس بادشاہی کا حاصل کیا ہے؟ اس بادشاہی کا نچوڑ کیا ہے؟ اور اس کنگڈم کی کنڈیشن کیا ہے؟ سروس، خدمت۔ جب ہم ہر قسم کے اچھے برے حالات میں بھی خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ بادشاہی دیتا ہے۔ اور بادشاہی میں کیا ملتا ہے؟ 30 آیت میں لکھا ہے، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اگر تم میری بادشاہی میں بڑے ہو تو یہ 2 بلیسنگز تمہیں ملیں گی۔ نمبر 1، تم میری میز پر کھاؤ پیو گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ You will eat and drink at my table. In other words, you will share my table. جو میں کھاتا ہوں وہ تم کھاؤ گے۔ وہ دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا کہہ رہے ہیں خداوند؟ اور کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو دکھوں مصیبتوں کے باوجود خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور خداوند کی خدمت کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے میں تمہیں کنگڈم دوں گا، اور اس کنگڈم میں تم میری میز پر کھاؤ پیو گے۔ پہلی بلیسنگ کیا خداوند کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر تم اپنے آپ کو سرونٹ بناؤ گے، میرے پیچھے چلتے رہو گے، تو میں کبھی کھانے پینے میں کمی نہیں آنے دوں گا، میں تمہاری کسی ضرورت میں کمی نہیں آنے دوں گا۔
जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं वो पूरी करूंगा। यानी खुदावंद कसरत से हमारे लिए फराहम करेगा। आमीन। देखिए, नीड होना एक और बात और ख्वाहिश होना एक और बात है। कुछ चीजों की हमें जरूरत नहीं बल्कि ख्वाहिश है, लेकिन जब हम खुदावंद की मेज पर आते हैं तो हमें वो चीजें भी मिलती हैं जो हमारी ख्वाहिश। हालेलुया। वो तेरा जरा जरा मतलब पूरा करता है। दूसरी बात देखें, इट्स अ स्ट्रेंज वर्स। शागिर्द इसराइली नहीं, मसीह में वो यहूदी नहीं, अब वो क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन वो ये कह रहा है कि तुम तख्तों पे बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो जब खुदावंद ने ये रेफरेंस दिया कि तुम इंसाफ करोगे, तो खुदावंद इस जगह से उठा के हमें किस जगह ले जाते हैं? काजियों के दौर में। जजेस क्या करते थे? बनी इसराइल का इंसाफ करते थे। सो खुदावंद ये चाहते हैं हम काजियों की मानद हों, बादशाहों की मानद ना हो। खुदा ने बादशाह मुकर्रर नहीं किए थे, खुदा ने काजी मुकर्रर किए थे। बादशाह बनी इसराइल ने खुद मांगे थे। जजेस कौन थे? सैमुअल जज था, मूसा जज था, समसून जज था, डेबरा। तो मैं तुम्हें किसकी मानद बनाऊंगा? इंसाफ करने की मानद। उन दिनों में समसून था जो बनी इसराइल का इंसाफ करता था। जब आप खुदावंद की खातिर दुख उठाते हैं, जब आप दुखों में भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, तो खुदावंद आपको वो चीजें भी देता है जो जिनकी आपको नीड्स है, और वो भी आपको देता है जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं। आमीन। और नंबर 2, खुदावंद फिर आपके वसीले दुश्मन को शिकस्त देता है और कौम को फतह देता है। आए हम उन शागिर्दों की मानद बने, तुम मेरे दुखों में बराबर मेरे साथ रहे और मैं तुम्हें क्या दूंगा? बादशाही दूंगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।